نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی کہ اللہ کی بندگی کے لیے اپنا وقت نہیں نکالے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کے برعکس ہوگا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ہاتھ مصروفیت سے بھر دوں گا، یعنی کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، وہ بندگی کی طرف نہیں آتا، وہ احکام نہیں سیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنا وقت نہیں گزارتا، تو وہ کام تو کرے گا، اس کی مصروفیت تو خوب ہوگی، لیکن اس مصروفیت میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک بھاگم بھاگ، کیفیت یہ ہے کہ بندے کا سانس سے سانس نہیں مل رہا، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، کام میں وسعت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں ہوس ہے کہ بڑا ہوا ہے، اور بے چینی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ہیں کہ دور نہیں جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری بندگی سے بھاگو گے تو تمہیں میں مصروف بھی کروں گا، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَمْ أَسُدِّ فَقْرَكَ، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تیرے سے فقر کو دور بھی نہیں کرے گا، یعنی کہ زندگی بندہ تھک جائے گا لیکن اس سے تنگی نہیں جائے گی، وہ بندہ یہ چاہے گا کہ کاش جو ہے وہ یہ مصیبت دور ہو، لیکن اس کے بعد دوسری مصیبت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا، یعنی کہ پے در پے اس پر جو ہے وہ تنگیوں کا سامنا اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یہ کتنا جامع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھے اور پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے کہ میں نے جو ہے وہ یہ سال کیسے گزارنا ہے، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، نماز کے وقت میں، دوسرے میری ذمہ داریوں میں، جو شریعت مطہرہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لحاظ سے میں نے کیسے آگے بڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، تو یہ چیز اپنے سامنے رکھے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اب ساتھ ہی عزیز دوستو یہ یاد رکھیے، ایک وقت وہ تھا کہ جب بندہ خیر کا کام کرتا تھا تو اس کو خیر کے کام کرنے میں ایک تو خود بھی خوشی ہوتی تھی، اور دوسرا دائیں بائیں سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ کیوں کرتے ہو، یا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ ایک وقت وہ تھا، لیکن اب ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ جس میں زمانے میں فتنے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جب تک اس کو اپنے جملہ کاموں کے لحاظ سے ایک اطمینان اور دلیل کی کیفیت اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ زمانے کے فتنوں کا کسی بھی وقت شکار ہو سکتا ہے، اور بھی یقینی اس کے اندر ایسی پیدا ہوگی کہ وہ کبھی بھی پھسلنے کا جو ہے وہ سلسلہ اس کے اندر بن جائے گا۔ تو ایسے کے لحاظ سے ضروری کیا ہے کہ وہ جہاں اس نے یہ سارے اعمال کرنے ہیں، یعنی کہ کرنے کے لحاظ سے، وہیں پر جو ہے وہ ان اعمال کے دلائل وہ بھی اپنے سامنے رکھے اور اس کے لحاظ سے پھر آگے بڑھنے کا اہتمام کرے۔